والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ۔ ان کے در پہ قیام کافی ہے، ہم پہ اتنا انعام کافی ہے۔ صبح روشن تمہیں مبارک ہو، ہم کو طیبہ کی شام کافی ہے۔ اور حر یہ کہتے ہوئے بڑے آگے، مجھ کو میرا امام کافی ہے۔ لاکھ اپنا سلام کچھ بھی نہیں، ان پر رب کا سلام کافی ہے۔ ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ پڑھیے، آواز آئے آپ کی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ۔ میں 4 سطریں پڑھنے لگا ہوں، جو باہر احباب بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور آپ جو اندر بیٹھے ہیں وہ باہر والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور ان 4 مصروں کے ساتھ انشاءاللہ ملائک بھی شامل ہو جائیں گے درود و سلام میں۔ اے وجہ خلق دو عالم، سرور قلب و نظر، اے وجہ خلق دو عالم، سرور قلب و نظر، تجھے ہر ایک بڑائی سلام کرتی ہے۔ میں اس کی شان میں اب اور کیا کہوں اے زین، جسے خدا کی خدائی سلام کرتی ہے۔ مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے، الصلاۃ والسلام، سارے مل کے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ۔ ان نلت یا روح الصبا یومن الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، من وجہہ شمس الضحا، من خطہ بدر الدجا، من ساتہ نور الہدا، من کفہ بحر الہمم، اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم، یا لیتنی کنت کمن یتبع نبیا عالما یوما ولیلا دائما، وارزق غزالی بالکرم، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، ادرکنی زین العابدین، محبوس عید الظالمین فی الموکب والمستحم۔ عزیزان محترم، آج کی یہ پروقار محفل پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور شہید کربلا کانفرنس اس بات کی شہادت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسینی کل بھی زندہ تھے، حسینی آج بھی زندہ ہے۔ کربلا کے میدان میں یزید نے کوشش کی تھی کہ سر کٹ گیا تو کون کلمہ پڑھے گا، سر کٹ گیا تو کون سجدہ کرے گا، سر کٹ گیا تو کون تلاوت کرے گا، لیکن میرے مولا حسین نے سجدے میں سر کو کٹا کے نیزے پہ قرآن کو سنا کے بتا دیا کہ اثر کے زور پہ آثار کو مارا نہیں جاتا، کبھی شمشیر سے اظہار کو مارا نہیں جاتا، اندھیروں سے کبھی انوار کو مارا نہیں جاتا، ارے بدن کی موت سے کردار کو مارا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ یار، اگر بول سکو جس کو سمجھ آئے، میں سمجھتا ہوں کہ سارے حسینی ہو، آپ سلامت رہے، سارے مومن ہو، صاحب ایمان ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، مسلمان پیدا ہوئے ہو، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہو، آپ کو فخر کرنا چاہیے، کوئی ہندو ہو، کوئی پنڈت ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، اس کو مسئلہ ہو کہ کوئی بندہ، اس کو بعد میں پتا چلے کہ سبحان اللہ کیا چیز ہے، کلمہ کیا چیز ہے، ہاتھ کہاں پہ اٹھانے ہیں، کہاں فخر سے سر اٹھا کے حسین کی شرافت کی گواہی دینی ہے۔ آپ سارے مسلمان ہیں اور سنی مسلمان ہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، جہاں آپ سمجھے کہ یار بنتا ہے سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو، دوسرے مسالک کے لوگ، دوسرے فرقوں کے لوگ اتنی داد اور اتنی امداد سے ان لوگوں کو نوازتے ہیں کہ وہ کوئی اور کام نہیں کرتے۔ ہمارے تو احباب جو ہیں، ثنا خان ہوں اور باقی بھی خطیب بھی ہوں، ہمارے نقیب بھی ہوں، پتہ نہیں کتنے کتنے کاروبار انہوں نے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، کئی بیچارے تو چھلیاں بھی بیچنے پہ مجبور ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان ہمارے مسلک کے جو احباب ہیں، جن کے ذمے یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو دین کی خدمت پہ معمور ہے اس کی خدمت بھی کی جائے،
ہے. آپ آج دیکھتے ہیں کہ مسجد کا امام ہو, آئیے پچھلے دنوں کا واقعہ یہ پھالگے والی سائٹ کا کہ وہ گھر کی چھت جو انہوں نے انتظامیہ نے گاؤں کے لوگوں نے امام مسجد کو جو مکان الاٹ کیا تھا رہنے کے لیے, اس کی گھر کی چھت گر گئی, 4-5 میرا حال ہے بچے بھی اور اس کی وائف بھی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ عالم ہے ہمارے لوگوں کا کہ جو امام ہے, جو امام ہے جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں, اس کی خدمت تو یہ کرتے ہیں کہ اپنے رہنے کے لیے تو وہ رکھتے ہیں سامان کہ جہاں میرا خیال ہے کہ کوئی بوندہ باندی ہو, کوئی سیلاب بھی آ جائے تو اس کی بنیادیں نہیں ہلتی, لیکن امام مسجد کے لیے وہ مکان رکھا جاتا ہے کہ جس میں وہ اس کے بچے بھی شہید ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں, ہماری جو مساجد کی انتظامیہ ہوتی ہے, یہ میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں, ان کو چاہیے کہ وہ سال میں 12 مہینوں میں 12 کم از کم محافل کا پروگرام, کانفرنسز قرآن پاک کی حرمت کے حوالے سے, سرکار کی حرمت کے حوالے سے وہ ضرور پروگرام رکھیں. یہ کوئی بانیوں کا کام نہیں ہے, کوئی ایک بندہ کہیں سے محلے سے گلی سے اٹھے اور وہ 10 بندے ملائے, ایک تنظیم بنائے, پھر چندے اکٹھے کرے, چندے اکٹھے کرنے کے بعد وہ محفل کروانی شروع کر دے یا کوئی کانفرنس کروائے. یہ محلے کے شہروں کے لوگوں کا کام ہے. یہ اہل سنت کی تربیت و ترقی کے لیے یہ کام کرنا چاہیے, اور ذہن میں رکھیے آپ. اب میں مصرے پڑھنے لگا ہوں, آپ کی توجہ ہے؟ سب بولیے توجہ ہے, سب بولیے توجہ ہے. سبحان اللہ, ہاتھ بلند کر کے ایک دفعہ بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے, ہمیشہ آپ کی نسلیں بھی مسکراتی رہے. میں نے کہا یزید نے یہ سوچا تھا کہ سر کٹ گیا تو کون کلمہ پڑھے گا, یزید نے یہ سوچا تھا کہ سر کٹ گیا تو کون تلاوت کرے گا, یزید نے یہ سوچا تھا کہ سر کٹ گیا تو کون سجدہ کرے گا, لیکن میرے مولا حسین نے سجدے میں سر کو کٹا کے نیزے پہ قرآن کو سنا کے بتا دیا کہ اثر کے زور پہ آثار کو مارا نہیں جاتا, اندھیروں سے کبھی انوار کو مارا نہیں جاتا, کبھی شمشیر سے اظہار کو مارا نہیں جاتا, ارے بدن کی موت سے کردار کو مارا نہیں جاتا. یزید ایسا کمینہ ارے جس میں انسان میں درندہ ہے, ارے وہ تخت و تاج پہ مردہ یہ نیزے پر بھی زندہ ہے. نعرہ تکبیر. وہ تخت و تاج پہ مردہ, 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 ارے یہ نیزے پر بھی زندہ ہے, یہ نیزے پر بھی زندہ ہے, یہ نیزے پر بھی زندہ ہے. میں ایک جملہ آپ کے حوالے کروں, آپ توجہ ہے, آپ کی توجہ ہے, چلا کے بولو ذرا سبحان اللہ. ایک جملہ بولنے لگا ہوں, یاد رکھو لوہے کا کام, پتہ نہیں اس جملے پہ بھی آپ نہ بولے تو میں سمجھوں گا کہ آپ بولنے والے ہیں ہی نہیں. جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں, یاد رکھو لوہے کا کام کرنے والے کو لوہار کہتے ہیں, چمڑے کا کام کرنے والے کو چمار کہتے ہیں, سونے کا کام کرنے والے کو سنار کہتے ہیں, مٹی کے برتنوں کا کام کرنے والے کو کمہار کہتے ہیں, بیٹوں کو ماں کا چین کہتے ہیں, باپ کا نور عین کہتے ہیں. جو کربلا کے میدان میں تپتے ہوئے صحرا میں کٹے ہوئے سر سے نیزے پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سنائے, اسے حسین کہتے ہیں, اسے حسین کہتے ہیں, اسے حسین کہتے ہیں. آج کی یہ کانفرنس میں سمجھتا ہوں اس بات کی دلیل ہے کہ حسین بھی زندہ ہے اور حسینی بھی زندہ ہے. یزید مٹ چکا ہے اور یزیدی مٹتے جائیں گے انشاءاللہ. میں آج کی تو میں باقاعدہ طور پہ محفل کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت قرآن حکیم سے ملتمس ہونا چاہتا ہوں, قاری قرآن سے, کہ وہ تشریف لائیں گے اور تلاوت قرآن حکیم سے ہمارے چہروں کو ادا اور ہماری روح کو غذا بخشیں گے. جناب محترم قاری القرہ, فخر القرہ, استاذ القرہ جناب محترم قاری عدیل حسن نظامی صاحب وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن حکیم سے ہمارے چہروں کو ادا اور ہماری روحوں کو غذا بخشیں. آپ نے جب بھی کوئی بندے تو چوک چراہوں پہ بڑے بولنے والے ہوتے ہیں, بڑا بولتے ہیں, ایسے ہی ہے نا,
ہمارے تو یار آج کا ایک KPK کا واقعہ ہے، ایک بل کی وجہ سے نا، ایک بجلی کے بل کی وجہ سے 7 قتل ہو گئے، ایک بجلی کی بل کی وجہ سے۔ کتنا ہوگا؟ 5,000 7,000 10,000 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ بندے کی یہ قیمت ہے۔ ایک بندہ دیکھ لیں آپ، اگر 7 لاکھ بھی وہ بل ہو تو اندازہ کر لیں کہ ایک بندہ 1 لاکھ میں قتل ہوا، اگر ہوئی وہ 5,000 بل ہو، اور ہو سکتا ہے بندے 25 روپے کے لیے قتل ہو جاتے ہیں۔ یار بندے اپنی جانیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہاں گوانی چاہیے، اور وہ غازی ملک ممتاز حسین قادری جو عشق مصطفیٰ میں قربان ہو گیا، بندوں کو تو یہی علم نہیں، چوک چوراہوں پہ کھڑے ہو کے فائرنگ کرتے ہوئے دشمنیاں پالتے ہوئے 20-25 ہزار روپے کے لیے مر جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ بندہ کہاں مرے تو بقا پا جاتا ہے، بندہ عشق مصطفیٰ میں فنا ہو جائے تو اس کو بقا مل جاتی ہے۔ یہ غازی علم الدین نے بھی بتایا ہے، اور غازی ملک ممتاز قادری نے بھی بتایا ہے، اور ابھی یہ غازی خالد نے بھی بتایا ہے کہ عشق مصطفیٰ میں مرنے والے مرتے نہیں بلکہ زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں۔ قاری قرآن سے میں التماس کر رہا ہوں جناب محترم عزت مآب جناب قاری عدیل حسن نظامی صاحب سے، لیکن جب بھی کوئی آیت سنیں تو اللہ اکبر ضرور کہیں، سبحان اللہ آیات کا سلسلہ جیسے بھی ہے، اب سبحان اللہ کہنا چاہیں تو سبحان اللہ کہیں، لیکن آپ کے ہونے کا پتہ چلنا چاہیے، یار صاحب ایمان لوگ بیٹھے ہیں۔ میں ملتمس ہو رہا ہوں ایک نعرے کا ذرا جواب دیجئے سارے مل کے محبت اور عقیدت کے ساتھ، کوئی زبان خاموش رہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی چپے کپے والا نہیں ہے، کوئی کسی کا چہرہ کسی سے افضل نہیں ہے، سارے ہی سرکار کے نوکر ہو، اور سرکار کے نوکر بڑی محبتوں والے ہوتے ہیں۔ میں ایک نعرہ بلند کر رہا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اللہ کے ذرا دووے ہاتھ چک سکو تو چک کے بولو ذرا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں سو رہا ہوں جناب محترم، بڑی محبتوں والے ہیں احمد بھائی، قادری ساؤنڈ سسٹم ہمارے سرگودے کا، بلکہ یوں سمجھے کہ پورے پاکستان کا یہ فخر بھی ہے، ناز بھی ہے۔ یہ ساری ہماری جو پہنچ ہے یہ انہی کی محبتوں کی بدولت ہے، یہ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ پاک ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ ایک تو بات پہلی تو یہ ہے کہ احمد بھائی کا نام احمد ہے، اس کی کیا تعریف کی جائے جو خود احمد ہو۔ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، آباد رہے، شاد رہے۔ ملتمس ہو رہا ہوں باقاعدہ طور پہ محفل کا آغاز کرنے کے لیے جناب محترم قاری القراء، فخر القراء، استاذ القراء جناب محترم قاری محمد عدیل حسن نظامی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتاب محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔